ہم نے جو ساؤتھ سے الیکشن کرنے کا یہ جو خیال ہم نے ظاہر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے مسلمان چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا ایک نمائندہ ہو جو ہمارے ساؤتھ سے آ کے انتخاب لڑے۔ تنہا انسان کو تنہا نہ سمجھنا ہے دوست، تنہا انسان کو تنہا نہ سمجھنا ہے دوست، حوصلہ ہو تو پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے۔ ایسے کتنے طاقتور امیدوار رہنے دو، ابرار رضوی کے جذبے کو جو ہے نا، جذبات کو، اس کے جوش کو ذرا بھی دھکا نہیں پہنچا سکتے۔ نارتھ پہ بھی ہمارا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا، اور آپ کے چتاپور میں، جیورگی تعلقہ میں، سیڑم میں، الند میں، افضل پور میں، چنچولی میں، یہاں پہ بھی ہمارے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے، اور بیدر ضلع میں بھی رہیں گے۔ یہ AIMIM ایک تو اسد اویسی کی پارٹی ہے، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین، اور ایک دوسری جو پارٹی ہماری جو پارٹی ہے AIMIM، آل انڈیا مجلس انقلاب ملت ہے۔ ان دونوں میں فرق زمین و آسمان کا فرق ہے، اور جہاں تک یہ جو شارٹ فارم ہے AIMIM، یہ ہم کو جو دیا ہے، یہ الیکشن کمشنر نے دیا ہے، ہم اپنے طرف سے نہیں بنائے۔ ہاں، اگر وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا AIMIM یوز کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم پر کیس کریں کہ آپ سب مل کر آئیے، مجلس انقلاب میں ملت میں شامل ہو جائیے اور حق کا ساتھ دیجیے۔ ناظرین آداب، گلبرگہ کی سیاست پر نظر رکھنے والوں کے لیے ایک نام کافی جانا پہچانا اور ایک دلچسپی کا باعث بنا ہوا ہے۔ وہ نام ہے ابرار رضوی کا، جو بتاتے ہیں کہ 1974 سے عملی سیاست میں سرگرم ہے۔ کچھ دنوں سے گلبرگہ شہر سے دور تھے، روزگار کے لیے اپنے وطن سے ہجرت کر دیار غیر میں کافی 2 دہائی سے زیادہ عرصہ وقت گزار چکے ہیں۔ ہم واپس گلبرگہ آئے ہیں، گزشتہ 3 سالوں سے سیاست میں کچھ سرگرم دکھائی دے رہے ہیں۔ اس بار انہوں نے ایک نیا اعلان کیا، اس بار انہوں نے AIMIM نامی پارٹی سے انہوں نے حلقہ اسمبلی گلبرگہ جنوب سے، گلبرگہ ساؤتھ سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ ابرار رضوی کے اچانک اس اعلان سے جو ان کا جو سیاسی حلقہ ہے، جو ان کے جان پہچانے میں ہے، کافی اچھا رسپانس مل رہا ہے، کافی ہلچل بھی دیکھی جا رہی ہے۔ اس پورے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خود ابرار رضوی صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ خود بتا رہے ہیں کہ آپ 1974 سے عملی سیاست میں سرگرم ہیں، تو آپ کو اب الیکشن لڑنے کا کیا دماغ میں ایسے سوچے جو آپ الیکٹرل پالیٹکس میں جو ہے حصہ لینے جا رہے ہیں؟ جواد صاحب نے جو سوال کیا ہے یہ بالکل سچ ہے کہ میں نے 1974 سے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا، اور اس درمیان میں نے کئی نشیب و فراز چیزوں کو ابھی میں نے معائنہ کیا تھا، اور بہت ہی قریب سے ماحول کو دیکھا تھا۔ جب میں نے سیاست سے کنارہ کشی کرنے کے بعد، کئی سالوں کے بعد پھر جب میں سرزمین بندہ نواز پر قدم رکھا، تو ایک عجیب ماحول دیکھنے کو ملا۔ قمر الاسلام صاحب تو اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، مگر ان کے سامنے کوئی اور دوسرا کوئی لیڈر قائد پیدا نہیں ہوا۔ بہت افسوس ہوتا ہے، قمر الاسلام صاحب کی جو قربانیاں ہیں، اور خاص طور پر قوم و ملت کے لیے قربانیاں ہیں، اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ سرزمین بندہ نواز پر پھر کوئی دوسرا قمر الاسلام پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ نوجوانوں میں صلاحیتیں ہیں، وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں، قوم و ملت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، مگر انہیں موقع نہیں دیا جاتا۔ سر، بولنے کا مطلب آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ قمر الاسلام کے انتقال کے بعد جو ویکوم، جو خلا پیدا ہوا ہے، آپ اس کو پر کرنا چاہتے ہیں، اس کو فلفل کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل یہی بات ہے کہ میں نے بہت کوششیں کی کہ گلبرگہ میں ایک ایسا قائد ہو جو مسلمانوں کے لیے، ان کے حق کے لیے لڑنے مرنے والا ہو، کیونکہ ہم نے قمر الاسلام کے قریب رہ کر دیکھا ہے، ان کے جذبے کو دیکھا ہے، ان کے جنون کو دیکھا ہے، قوم و ملت کے لیے مر مٹنے کی صلاحیتوں کو ہم نے دیکھا ہے، مگر آج ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اور خاص طور پر آج کے دور میں ہم نے جو ساؤتھ سے الیکشن کرنے کا یہ جو خیال ہم نے ظاہر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے مسلمان چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا ایک نمائندہ ہو جو ہمارے ساؤتھ سے آ کے انتخاب لڑے۔ کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم کو ہمارا خیال دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، کیا ہم غیروں کے پاس ہی جانا ہے؟ آج غیروں کے پاس جانے کا بھی حال کتنا برا ہے، کتنے دشواریاں ہونے ہیں۔
وہ لوگ صرف ہم مسلمانوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. ان کے پاس دولت ہے, دولت سے ہم کو خریدنا چاہتے ہیں. اب جو پہلے تو یہ کنفیوژن پایا جاتا ہے کہ آپ کی پارٹی بھی AIMIM ہے, اور جو اسد الدین اویسی کی سربراہی والی پارٹی ہے اس کا نام بھی AIMIM ہے. تو یہ تھوڑا سا کنفیوژن پایا جاتا ہے کہ آپ خود کلیئر کر دیجئے کہ آپ کی AIMIM کیا ہے اور اسد الدین اویسی کی AIMIM کیا ہے. اس پر آپ تھوڑا سا روشنی ڈال کے تھوڑا سا کلیئر کر لیجئے تاکہ اہل گلبرگہ کے نزدیک کنفیوژن نہ رہے. یہ AIMIM ایک تو اسد اویسی کی پارٹی ہے, آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین, اور یہ دوسری جو پارٹی ہماری جو پارٹی ہے AIMIM آل انڈیا مجلس انقلاب ملت ہے. ان دونوں میں فرق زمین و آسمان کا فرق ہے. مجلس انقلاب ملت جہاں پر جو مسلمانوں کے ووٹوں کی تقسیم کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے اس کا خاتمہ چاہتی ہے. مجلس انقلاب ملت رشوت خوری کو ختم کرنا چاہتی ہے. مجلس انقلاب ملت جو مسلمانوں کی صفوں میں دراریں ڈالنا چاہتی ہے اس کا خاتمہ چاہتی ہے. مجلس اتحاد المسلمین جہاں جہاں بھی جو ہے نا غنڈہ گردی چاہتی ہے اور خواتین ماں بہنوں کی عصمت ریزی ہوتی ہے وہاں پر پہنچ کر ان کو انصاف دلانا چاہتی ہے. مجلس انقلاب ملت ایک ایسی جماعت ہے جو حقیقت میں مسلمانوں کی ہمدرد جماعت ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھیے, جب سے مجلس انقلاب ملت بنی ہے برابر جو ہے نا ہمارے کام ہو رہے ہیں. ہمارے قوی عباسی صاحب جو ہیں وہ برابر نظریں رکھے بھی ہیں, ایک چھوٹی چھوٹی چیز پر بھی نظر ہے ان کی. اگر کوئی مسلمان کے خلاف آواز دیتا ہے قوی عباسی صاحب اس کے خلاف گناہ بیان دیتے ہیں, اس کو وہاں پر ہی اس کا منہ بند کرتے ہیں. مجلس انقلاب ملت کوئی معمولی پارٹی نہیں. آج کی تاریخ میں صحیح اگر دیکھا جائے تو مجلس انقلابی ملت ایک ایسی پارٹی ہے جو مسلمانوں کی حقیقی ہمدرد پارٹی ہے, مسلمانوں کے قوم و ملت کا درد رکھنے والی پارٹی ہے. میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب مل کر آئیے, مجلس انقلاب میں ملت میں شامل ہو جائیے اور حق کا ساتھ دیجیے. انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, 4 دن کی زندگی ہے. آپ حق کا کام کریے, قوم ملت کا کام کریے, پوری ایمانداری کے ساتھ کام کریے, جس سے آپ کو یقین اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی. تو سر تو آپ جو ہے وہ مجلس انقلاب ملت پارٹی آل انڈیا مجلس انقلاب ملت پارٹی سے حلقہ اسمبلی گلبرگہ جنوب سے امیدوار ہوں گے؟ جی یقیناً انشاءاللہ العزیز, کیونکہ مجھے جو ہے نا سعود کے جو مسلمان ہیں معزز حضرات انہوں نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ ابرار رضوی صاحب آپ ہمارے سعود سے جو ہے نا آپ انتخاب لڑیں, کیونکہ لوگ کچھ ایسے بھی سوال کرتے ہیں جب کہ ابرار رضوی صاحب آپ نارتھ میں رہتے ہیں تو سعود کا کیوں سلیکشن کریں. تو اس کے اندر وہاں کے لوگ مجھے بہت زیادہ پیار دینے والے ہیں, وہاں کے لوگ میرا بہت ساتھ دینے والے ہیں, وہاں کے لوگ جو ہے نا مجھ سے کچھ امیدیں رکھے ہوئے ہیں. تو میرا فرض بنتا ہے کہ ان کی امیدوں کو پورا کرنا اور ان کی ہمدردی کرنا اور ان کو انصاف دلانا اور حق و ملت قوم و ملت کی جو ہے نا پوری طریقے سے خدمت کرنے کا ایک مجھے موقع دیا ہے. میں کوشش کروں گا, انشاءاللہ کوشش کروں گا. کیا انتخابی منشور وغیرہ کچھ آپ نے بنایا ہے کہ کن موضوعات کے ساتھ آپ انتخابات میں لڑیں گے, کیونکہ آپ کے پاس بھی جو ہے 40 سال سے زیادہ سیاسی تجربہ ہے, تو کیا موضوعات لے کر آپ انتخابات میں جانے کا من بنا رہے ہیں؟ کیا کچھ گائیڈ لائنس کچھ آپ نے کچھ نکات وغیرہ بنائے ہیں جس پر آپ جو ہے الیکشن لڑنے کی تیاری کریں؟ کچھ انتخابی منشور کچھ بلیو پرنٹ تیار کیا ہے؟ انشاءاللہ العزیز ابھی کافی وقت ہے, 6-7 مہینے کا الیکشن کا ٹائم ہے. تو ہماری بات چیت ہوئی ہے ہیڈ آفس سے, تو ہم وہاں پر بیٹھے, ہم بھی کچھ تیار کیے ہیں. تو وہاں پر ہم بیٹھ کر ایک منشور جو ہے نا ہم بالکل اس کو فائنل کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور ایک چیز اور ایک میں بتاتا چلوں, نارتھ پہ بھی ہمارا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا اور آپ کے چتاپور میں, جیورگی تعلقہ میں, سیڑم میں, الند میں, افضل پور میں, چنچولی میں, یہاں پہ بھی ہمارے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے. اور بیدر ضلع میں بھی رہیں گے انشاءاللہ العزیز. میسور ڈویژن میں 1-2 جگہ ہم کینڈیڈیٹ اپنے کھڑا کرنا ہے, اور بنگلور میں بھی 2 یا 3 جگہ جو ہے نا اس کی بھی طے شدہ ہے. انشاءاللہ وہاں پر بھی ہم اپنے امیدوار کھڑا کریں گے. سر جو اسد الدین اویسی کی سربراہی والی AIMIM ہے, جو یہاں پر بھی اس کا جو ہے مجلس اتحاد المسلمین کی گلبرگہ میں بھی جو ہے کافی سرگرم ہے, تو جو گلبرگہ یونٹ کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ ابرار رضوی AIMIM کے نام سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ابرار رضوی کو چاہیے کہ وہ شارٹ فارم کے بجائے اپنی پارٹی کے فل فارم کے ساتھ
عوام میں آئے. یم آئی ایم کہنے سے پبلک میں کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے کہ یہ اویسی کی یم آئی ایم تو نہیں ہے, لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے. دیکھیے صاحب, عوام بہت ہوشیار ہے اور بہت سمجھدار ہے. عوام جو ہے نا اتنی آسانی سے یہ نہیں سمجھتی کہ جو ہے نا یہ اس کی پارٹی ہے, اس کی پارٹی ہے. اور جہاں تک یہ جو شارٹ فارم ہے AIMIM, یہ ہم کو جو دیا ہے یہ الیکشن کمشنر نے دیا ہے, ہم اپنے طرف سے نہیں بنائے. ہاں, اگر وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا AIMIM یوز کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم پر کیس کریں, اگر ہم غلطی پہ ہیں تو ہم پر کیس کریں, کیونکہ یہ آلریڈی AIMIM یہ جو شارٹ فارم جو ہے یہ بھی ہم کو جو ہے نا الیکشن کمشنر سے ملا ہے. اور ہمارے کو جو ہے نا کوئی اس میں جو ہے نا یہ نہیں ہے, ڈر خوف نہیں ہے. اور ہم ڈنکے کی چوٹ پہ جہاں بھی جائیں گے, جہاں بھی تقریر کریں گے اور جہاں پہ بھی ہماری بیان بازی ہوگی, یہی ہم کہیں گے AIMIM. اور اس کے بعد ہمارا یہ رہے گا انقلاب ملت, مجلس انقلاب ملت. تو یہ پبلک کو جو ہے نا یہ اتنی غلط فہمی میں رہنے والی پبلک نہیں ہے. اصلیت وہ جانتی ہے, وہ کون سی پارٹی کیا ہے, کون سی پارٹی کیا ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا سیدھی سیدھی بات ہے. سر, ساؤتھ میں تو آپ کا مقابلہ کانگریس سے جو ہوگا, بتایا جاتا ہے کہ کانگریس سے جو ہے لاسٹ ٹائم پہ علم پربھو پاٹل نے کانٹیسٹ کیا تھا, تو ہو سکتا ہے امکان ہے کہ اس بار بھی جو ہے علم پربھو پاٹل کانگریس سے مقابلہ کرے, تو وہاں پر آپ کو چوطرفہ مقابلے کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایک طرف جو ہے کانگریس سے لیڈر رہیں گے, دوسری جانب BJP سے جو ہے سٹنگ MLA ہیں دتاتریہ پاٹل, جنہیں اپو گوڑا کہا جاتا ہے, وہ ہوں گے. جنتا دل سے بھی ایک کینڈیڈیٹ ہوگا. تو آپ کو 3 بڑے مضبوط امیدوار آپ کے سامنے رہیں گے, تو آپ اس میں مقابلے میں کیا ٹک پائیں گے؟ انشاءاللہ العزیز. تو ایک شعر ہے, میں شعر بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. تنہا انسان کو تنہا نہ سمجھنا ہے دوست, تنہا انسان کو تنہا نہ سمجھنا ہے دوست, حوصلہ ہو تو پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے. ایسے کتنے طاقتور امیدوار رہنے دو. ابرار رضوی کے جذبے کو جو ہے نا, جذبات کو, اس کے جوش کو ذرا بھی دھکا نہیں پہنچا سکتے. ہمارے ساتھ مسلم ہے, ہمارے ساتھ دلت بھی ہمارے ساتھ ہیں, آپ کی اطلاع کے لیے. اور ایک ہم نیا انقلاب پیدا کریں گلبرگے میں, اور ہم یہ بتائیں کہ جہاں پر مسلمان اور دلت ملتا ہے تو اچھے اچھوں کے چھکے چھڑاتے ہیں. اس سے ہم کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ ہم کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا جذبہ ہمارے ساتھ ہے, ہماری زبان ہمارے ساتھ ہے, ہمارا اعتماد ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ کی سب سے بڑی بات تو اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ جو حق پر ہے اس کا ساتھ دیتا ہے, اور جو ناحق ہوتا ہے اس کو شکست کا سامنا دکھاتا ہے. شکریہ. یہ تھے جناب ابرار رضوی صاحب, جن کا کہنا ہے کہ وہ مجلس انقلاب ملت پارٹی سے, آل انڈیا مجلس انقلاب ملت پارٹی سے ساؤتھ کے امیدوار ہوں گے. اور ان کا کہنا ہے کہ وہ وقت کی ضرورت ہے, جو جس طرح سے ایک ویکوم پیدا ہوا ہے, جو قمر الاسلام کی قیادت, قمر الاسلام کے انتقال کے بعد, جو قمر الاسلام صاحب کے انتقال کے بعد جو خلا کا ویکوم پیدا ہوا ہے, اس ویکوم کو پر کرنے کے لیے وہ عملی الیکٹرل پالیٹکس میں قدم رکھ رہے ہیں. گلبرگہ, ہند کرونیکل, جواد میر.